हालेलुया। मसीह यीशु के कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से चंद बातें अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे, जो बहुत ही उत्तम और बाबरकत है। यशवा उसका पहला बाब, और हम उसकी 8वीं आयत से खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के लोगों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि मुक़द्दस यशवा इस बात को कुछ यूँ सिखाने को अपने लोगों के साथ उस वक्त बात कर रहे थे। आज खुदा रूह कुदस की रहनुमाई से मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, और आज खुदा आपके साथ कलाम करते हैं। लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी पर ध्यान हो। मुंह से ना हटना, हर वक्त जिक्र उसी का होना चाहिए, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें सब कुछ करने की ज़रूरत है। और शरीयत की किताब जो है, ये खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, ये मुंह से ना हटे। और इसी बात को हम अगर कलाम पाक में दाऊद नबी की मार्फत देखें तो वहाँ पर भी वो बड़ी खूबसूरत इस बात की वजाहत करते हुए कहता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। किसका? जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो खताकारों की राह में नहीं खड़ा होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इसको मुक़द्दस यशवा की ज़बानी जब सुनते हैं तो वो कहता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात इसी पर ध्यान हो। और फिर मुक़द्दस दाऊद भी यही कहता है कि इसी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, मुक़द्दसों का ध्यान दिन रात इस पर रहता है। खुदा के लोगों, और जो इस पर ध्यान रखते हैं वो उस दरख्त की मानंद है जिनका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और वो फलता वक्त पर फलता है, और वो खूबसूरत उस पर ताजगी रहती है, और कभी उस पर मौसम ऐसा नहीं आता जिसमें उसके पत्ते कुमला जाएं या उसमें कोई और चीज़ पाई जाए। उसके पत्तों का झड़ने का समा नहीं आता, बल्कि वो हर वक्त शादाब रहता है, तरोताज़ा रहता है। लिखा है इसी तरह हम मुक़द्दस यशवा के बारे में, जो मुक़द्दस यशवा अपने लोगों के साथ बात करता है, इस्राएल के साथ, कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात इसी पर तेरा ध्यान हो,
تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط کر سکے۔ جو کچھ لکھا ہے، ہم کچھ باتوں کو تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، کچھ باتوں پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن ساری باتوں کو اپنے پلے نہیں باندھتے۔ ساری باتیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، یا چند باتیں عمل میں لا لیتے ہیں لیکن چند باتوں پر غور نہیں کرتے۔ خدا کے لوگوں، لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ منہ، خدا کا کلام ہمارے اس منہ سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کلام خدا سے منہ موڑنے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات لکھی ہے کہ تو اس پر احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ احتیاط کا مطلب ہے بڑا ہی سینسٹیو سمجھیں اس بات کو، بڑا ہی آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا دھیان ایک پل کے لیے بھی دائیں بائیں نہ بکھرے۔ جس طرح آپ غور کریں کہ آپ مقدسوں کی زندگیوں پر غور کریں، جیسے ہی نبیوں کی زندگی میں جہاں پر بھی تھوڑی سی مسٹیک آ گئی، خدا نے ان کا لحاظ نہیں کیا۔ جس طرح مقدس داؤد کو دیکھ سکتے ہیں، سلیمان کو دیکھ سکتے ہیں، سول نبی کو دیکھ سکتے ہیں، سول بادشاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اور بھی بہت سی ایگزامپل آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور جیسے ہی دھیان ہٹ گیا، سمسون کا، آدم کا، جب احتیاط نہ کی، تھوڑی سی غلطی سے خدا کی نظروں میں ریجیکٹ ہو گئے۔ جب آپ خدا کی نظروں میں ریجیکٹ ہو جائیں گے تو پھر سلیکٹ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ احتیاط کرنی ہے ہر بات میں، راہ چلتے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرنا ہے، لیٹتے اٹھتے جاگتے سوتے اس کا ذکر کرنا ہے، اور اپنی انگلیوں پر، اپنے ماتھے پر ان کے نشان بنا لے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہماری زندگی میں خدا کی پہچان، خدا کا کلام اور خدا کا مسا ہونا چاہیے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال کبھی بکھرنے نہ پائیں، بلکہ ہم روز بروز اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور برکت پائیں، اور ہم برکت کا باعث بنتے۔ احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور خدا کے لوگوں، آپ کا دھیان اگر بکھر گیا تو آپ ریجیکٹ تو ہوں گے ہی، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر آپ کا ٹھکانہ ہوگا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ جہنم کی آگ آپ کا مقدر بن جائے، اپنی زندگی میں آج سے احتیاط کرنا شروع کر دے، تاکہ آپ روز بے روز اس کا مسا لے کر، اس کی قدرت کو لے کر، اس کے کلام کی گہری باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر غور و خوض کرتے رہیں اور فکر اور ذکر کرتے رہیں، تاکہ وہ روز بروز آپ کو بڑھا سکے اور آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر سکے۔ لکھا ہے اس پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ احتیاط کر کے، جب احتیاط نہیں ہوتی پھر خرابی ہوتی ہے، پھر خدا کی نظروں میں ہم اچھے نہیں بنتے۔ خدا کے لوگوں، لکھا ہے کہ عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خوب کامیابی کے لیے عزیزو کیا کرنا ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذہن دائیں بائیں نہ بکھرے۔ آپ دنیا کی شان و شوکت کی طرف دل نہ لگائیں۔ خوب کامیابی کے لیے آپ کا دل دنیا کے کاموں کی طرف نہ راغب رہے۔ خوب کامیابی کے لیے آپ چاہتے ہیں تو آپ دنیا سے، آپ دنیا کی چیزوں سے نظریں ہٹا لے۔ جس طرح ابلیس اس وقت یسوع کے سامنے بہت سی چیزوں کو لے کر آیا، دنیا کی شان و شوکت،
जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी और आंखों की ख्वाहिश, चमक दमक बहुत सी नजर आएगी। आप खूबसूरती को देखकर भूल जाते हैं खुदा को। आप जिंदगी में दौलत शोहरत को लेकर भूल जाते हैं। जिस्म की ज़रूरतों के लिए आप खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान लगाना चाहिए कि हम कामयाबी चाहते हैं और कामयाब होने के लिए इन तमाम चीज़ों से दिल हटाना पड़ेगा और खुदा पर दिल लगाना पड़ेगा, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके, खुदा आपको अपने जलाल में, अपने कलाम में बढ़ा सके। खुदा के लोगों, लिखा है कि तभी तुझे कमालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ध्यान करने से, दिन रात ध्यान करने से खूब कामयाबी है। और मजबूत होना और नहाए दलेर होना और त्याग करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मजबूत का मतलब जो है वो ईमानदारों, इसको इस अंदाज से देखे कि अनटल, कि इस कदर मैं टल नहीं सकता इस बात से, हम साबित कदम हो जाएं, या जोरावर होना है। जोरावर, साबित कदम। हमने वादा कर लिया है खुदा के साथ, हमने कामयाबी हासिल करनी है। कोई दुनिया की ख्वाहिश मेरा दिन, मेरा जहन दाएं बाएं नहीं कर सकती। कोई दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालात अच्छे हों या बुरे हों, हालात जैसे भी क्यों ना हो, हालत ठीक होना ज़रूरी है। कभी कभी हम हालात पर नज़र करते हैं, अपनी हालत पर नज़र नहीं करते। जब हमारी हालत ठीक होती है, हालात जैसे भी रहे, लोग फतह और कामयाबी हासिल करते रहे। जब आप भी अपनी हालत ठीक कर लेंगे, फतह आपकी होगी और खुदा आपको बरकत दे सकेगा, खुदा आपको मजबूत कर सकेगा। मुस्तकिल मजाज हो जाएं, मुस्तकिल मजाज हों। मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, जिंदगी के नशेब व फराज में बहुत सी बातें पर दिल नहीं लगाना, बल्कि हर बात में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है। क्योंकि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो। ध्यान हो जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, एहतियात करके सब पर अमल करना है। एहतियात ही तो ज़रूरी है। जब एहतियात नहीं होती, खराबी तब ही होती है, मुश्किलात परेशानी तब ही आती है, और दुख और तकलीफ़ें तब ही आती हैं जब एहतियात नहीं करते। बहुत से खादम कलीसियों को सिखाते हैं, और पुत्र एहतियात किया करो, लेकिन कलीसिया जो है वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और फिर जब मुश्किलात में गिर जाते हैं, जब बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो फिर क्या करते हैं? खुदा ने लिखे ऐसे नहीं, खुदा की मर्जी नहीं थी। बहुत से काम इंसान खुद करता है, लेकिन वो क्या करता है? अबलीस को जिम्मेदार बना देता है। एक शख्स कहता है कि मैं एक दिन चर्च में जा रहा था, एक कहावत है किसी शख्स ने बताई। वो कहता है कि अबलीस बाहर बैठकर रो रहा था। वो कहता है कि तू अंदर जा, तू बाहर क्या कर रहा है? उसने कहा मैं क्या करूं, जो काम नहीं मैं करता वो भी ये मुझ पर डाल देते हैं, इसलिए मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप तो जो अबलीस नहीं करता वो भी हम अबलीस के नामे लगा देते हैं। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और दिन रात इस पर ध्यान करें। आप सोते वक्त इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और जब उठें तो कलाम खुदा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके और मजबूत
ہو جائیں، نہایت بے انتہا. نہایت کا مطلب ہے بے انتہا. کیا ہے؟ کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو. خوف نہ کھا، حوصلہ رکھ. حوصلہ کرے، خدا آپ کو برکت دینے کو ہے. آپ بہت جلد بازی کرتے ہیں. اچھا خدا کو نہیں ملیا تو ہم اپنی مرضی اپنی محنت کرتے ہیں. اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. اور خوف نہ کر. کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، پریشانی ہونا. کوئی محبت کرنے والا جو ہے، جس کی زندگی میں خوف ہوتا ہے، وہ محبت میں کامل نہیں ہو سکتا. مقدس یوحنا کے خط میں لکھا ہے، کوئی جو خوف کرنے والا وہ محبت میں کامل نہیں ہوتا. اور آپ خوف کو اپنی زندگی سے دور کریں تاکہ آپ خدا کے ساتھ محبت کر سکیں اور خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان سکیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خالق اور مالک مان کر اس کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں. اور لکھا بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. جہاں جہاں تو جائے گا، وہ کہتا ہے زندگی کے اب سے اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. خدا قادر بھی یہ کہتا ہے اور یسوع مسیح بھی یہ کہتے ہیں کہ میں زندگی کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. جو تم چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا، جو تم مانگو گے مل جائے گا، جو تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بند جائے گا، جو تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا. آپ احتیاط کرنا شروع کریں. آپ کے منہ کا کلام اور آپ کے دل کا خیال خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا. اور جب آپ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، آپ خدا سے روز بروز برکتیں نعمتیں بخشے حاصل کرنا شروع کر دیں گے. اور خدا آپ کے نہ صرف آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے آس پڑوس کو اور آپ کی کلیسیا کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دینا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور خدا آپ کو روز بروز تازگی بحالی میں لانا چاہتا ہے. خدا کے لوگوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مضبوط ہو جائیں. اور خداوند کا وعدہ ہے جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں گا. جہاں جہاں آپ جائیں گے خدا ساتھ ہے. وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ ہاتھ چھوڑے گا. اور وہ کہتا ہے میں تیرے دشمنوں کی پشت تیرے سامنے پھیر دوں گا. دشمن آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. حالات آپ کا دشمن نہیں بن سکیں گے، موسم آپ کا دشمن نہیں بن سکیں گے، اور زندگی میں رہتے زمین پر کوئی چیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ لشکروں کا خدا کھڑا ہوگا اور فتح آپ کی ہوگی. اور شرمندہ آپ کے دشمن اور ابلیس کی قوتیں ہوں گی جو آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں. آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، اور یہ شریعہ کی کتاب آپ کے منہ سے نہیں ہٹنی چاہیے تاکہ دن رات اس پر آپ کا دھیان ہو اور آپ اس پر عمل کر کے خدا ان کے کلام کو جو ہے روز بروز اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیں. خدا کے لوگوں، آپ آج اس بات پر دل لگا لیں کہ خدا نے جو مجھے کہا ہے میں اس پر عمل کروں گا. میں اس پر عمل کروں گا اور پھر احتیاط کروں گا اور خوف نہیں کروں گا اور بے دل نہیں ہوں گا. کیونکہ جب خدا ساتھ ہے تو پھر بے دل کیوں، پھر پریشان کیوں، پھر خوف کس کا؟ خوف کدا کراں جے یہوہ یری نالے، ٹال دا مصیبتاں تے کردہ بحالے. کیونکہ خوف کدا کراں، کیونکہ خوف تو کرنا ہی نہیں. وہ کہتا ہے بے دل نہ ہو. وہ جو کہتا ہے
آپ کو کہتا ہے میں مر گیا تھا، یسوع مسیح کہتے ہیں میں مر گیا تھا اب جی اٹھا ہوں اور عبداللہ آباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ آئیں یسوع کے ہاتھوں میں آ جائیں اور آپ خوف نہ کریں، کیونکہ اب سب اختیار اس کے پاس ہیں۔ آپ اس کے ہاتھوں میں آ جائیں اور آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جو چیز یسوع کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے نا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بابرکت ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے۔ آئیں آپ مقدس ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں اور اس کے ہاتھوں میں آ کر خوشی، ابدی اطمینان حاصل کرنا شروع کر دیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ خدا یسوع میں آپ کا خادم آپ کے حضور آتا ہوں، تمام اپنے ویور کے لیے اور تمام جو یہاں پر موجود میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند دیکھنے سننے والوں پر تیری برکت سلامتی مانگتا ہوں، جو خداوند آج صبح کے پہروں میں اے خداوند تیرے ساتھ، اے خداوند تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ان کو اپنے جلال میں، اپنے کلام میں، اپنی پہچان میں بڑھنا سکھا اور ابلیس کی ساری قدرت پر ہمیں غلبہ عطا کر۔ خداوند یسوع ہم چاہتے ہیں تیرا کلام تیرے لوگوں کی زندگی میں کام کرے۔ خداوند تیرے لوگ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، ان کی بحالی خوشحالی تیرے فضل کی بدولت ہو۔ خداوند یہ گھر آتے باہر جاتے مبارک ٹھہرے، رزق پانی پر برکت آئے، ہاتھ کی کمائی میں برکت آئے، کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ خداوند خدا اپنے لوگوں کو اے خداوند خدا، اے خداوند مستقل مجاز ہونے کا فضل دے دے، اپنے لوگوں کو اپنے میں قائم رہنے کا فضل عطا کر دے اے خدا، تاکہ یہ خوب کامیابی حاصل کر کے یہ اے خدا بتا سکے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، فوجوں کے رب کو جانتے ہیں۔ خداوند خدا یہ تجھے جاننے اور پہچاننے والے بن جائیں اور تیرے معجزات کو اے خداوند جانتے ہوئے روز بروز تیری پہچان میں بڑھیں۔ اور خداوند چاہتا ہوں ان کی زندگیوں میں اے خداوند خدا آپ کی اے خدا قدرت اور آپ کی اے خدا گہری روشنی پڑے، تاکہ یہ طریقی کی تمام قوتوں سے بچ کر روز بروز اے خداوندہ ابلیس اور اس کی قدرت پر غالب آ کر اے خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہوئے، خداوند خدا تیری جے جے کار کرتے ہوئے، اے خداوند تیری حمد کرتے ہوئے، اے خدا مشکلاتوں سے نکل کر اے خداوند خدا شکر گزاری کر سکے۔ آسمان کے بانی بڑی برکت بخش، رحم اور فضل کر، بحال کر، خوشحال کر۔ خداوند ہم اپنے ملک کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اپنے علاقہ محلہ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اے خدا اپنی قوم کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں ان پر تیری برکت سلامتی آئے، اور خدا دشمن شریر کی ساری قدرت کو پیمال کرنا اور اپنا ہاتھ بڑھانا اور روز بروز اپنی محبت میں اپنے کلام میں بڑھنا سکھانا۔ آسمان کے بانی آپ کا مسا اور آپ کی حضوری اور آپ کی گیوری اور آپ کی مموری آپ کے بچوں کے زندگی میں کام کرے۔ آسمان کے بانی جتنے لوگ میرے ساتھ متفق ہیں ان کے خاندانوں میں کثرت کی برکت آئے، ان کے اے خداوند خدا مال جان پر برکت آئے، وسائل پر برکت آئے، رزق پانی پر برکت آئے، ہاتھ کی کمائی میں برکت آئے۔ ان کے اے خداوند خدا اولادیں تیری نظر میں مقبول ٹھہریں اور تیرے ساتھ یہ متفق ہو کر اے خدا اپنے بچوں کو اے خداوند تیری طرف راغب کر سکے، اور خدا بچے تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے اے خدا روز بروز اے خداوند خدا یہ بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں۔ آسمان کے بانی عدم معرفت زندگی سے جاتی ہے، اے خداوند تیرا جلال، تیرا کلام، تیری پہچان خداوند تیرے لوگوں کی زندگی میں ہو۔ آسمان کے بانی ہم سب کو اس صبح کے پہروں میں بڑی برکت بخش، رحم اور فضل کر، مسیحا کے پاک نام میں مانگ تر پا لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرضوں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی میٹھی اور شیریں رفاقت تمام قسین حاضرین برگزیدوں خون خریدوں کل مقدسین کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے تک عبداللہ آباد ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ بیٹے پاکرو کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، خدا آپ سب کو برکت دے۔